ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی یہاں پر ایک نماز پڑھے گا تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، لیکن اسی نماز کو اگر بیت اللہ شریف میں جا کر پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ جہاں پر آپ نے جمعہ پڑھا، ایک جمعہ پڑھا، وہاں پر آپ جمعہ پڑھو گے تو 1,00,000 جمعہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ آپ جو ہے 1,00,000 جمعے کی نماز پڑھ کر گئے۔ تو مزے آگے نہیں۔ اسی طرح یہاں پر آدمی ایک قرآن پڑھے گا تو اس کو ایک ہی قرآن کا ثواب ہے، مکے جا کر ایک قرآن پڑھے گا تو اس کو 1,00,000 قرآن کا ثواب ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی ایک سورہ یاسین پڑھے گا اس کو ایک سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ہے۔ وہاں پر اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اس کو 1,00,000 سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھا تو ایک کا ہی ثواب ہے۔ وہاں پر جائیں گے تو ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور جو آدمی حج کرنے گیا ہے تو جب حج کرنے جاتا ہے بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے تو ان گلیوں میں، ان راستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ٹھہراتے ہیں۔ جب وہ حاجی حج کرنے جاتا ہے تو فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور فرشتے جس آدمی سے سلام مصافحہ کر لیں اس آدمی کا تو جہنم میں جانا ناممکن ہے، انہیں تو جہنم میں جا نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں، فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو جو حاجی حج کرنے جاتا ہے تو فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کعبے کو دیکھے، بیت اللہ شریف کو پہلی مرتبہ دیکھے، جب ایک مرتبہ پہلی مرتبہ نظر ڈالتا ہے اس وقت جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی جو دعا کرا پہلی مرتبہ تو وہ اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو امام اعظم و حنیفہ جب حج کرنے گئے تو انہوں ایک ہی دعا میں ساری دعا مانگ لیا۔ ہم لوگ تو کیسے بیوقوف ہیں، ہم لوگ تو جاتے تو پیسے مانگ لیتے، گاڑی مانگ لیتے، کار مانگ لیتے، بلڈنگ مانگ لیتے، لیکن انہوں اللہ کے ولی تھے تو انہوں جب گئے حج کرنے امام اعظم و حنیفہ مکے میں جیسے داخل ہوئے بیت اللہ شریف پر نظر پڑی تو اللہ سے کہا یا اللہ میری ہر دعا قبول فرما، بس میری دعا یہی ہے میری ہر دعا قبول ہو جائے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کہ میری دعا یہی ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ جب آدمی کی ہر دعا قبول ہوگی تو وہ کچھ بھی مانگ لے، وہ پیسے مانگ لے، گاڑی مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو بیت اللہ شریف پر جو آدمی نظر ڈالے پہلی نظر ڈالتے ہی جو دعا کرے گا تو اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بیت اللہ شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا ہے، یعنی اس دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، 4 چیزیں، یعنی وہ 4 چیز جتنی مرتبہ آدمی دیکھے گا دل نہیں بھرے گا۔ سب سے پہلی چیز آسمان ہے، آسمان کو آپ دیکھو، ساری رات لیٹ کے دیکھتے رہو آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ آپ یہ سوچو کہ یار ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ ہے، آپ اب یہ نہیں کہو کہ بھائی 50 سال میری عمر ہو گئی، یہ آسمان خراب اس کو ہٹا کے دوسرا آسمان لاؤ، آپ کبھی نہیں بولو گا، آپ کا دل بھرے گا ہی نہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ سمندر میں جاؤ آپ، پانی کا مطلب یہ گندا پانی دیکھ کر آپ بولو گے یار بول صاحب جھوٹ بات بول دیے۔ آپ سمندر میں جاؤ، آپ جہاں پر جھیل ہے وغیرہ وہاں پر جاؤ، آپ جو ہے پانی میں بیٹھے رہو گے، نہاتے رہو گے، آپ کا دل نہیں بھرے گا، کیا پانی ہے۔ تو پانی کو دیکھنے سے آدمی کا دل نہیں بھرتا۔ تیسری چیز قرآن ہے، قرآن کو دیکھنے سے آدمی کا کبھی دل نہیں بھرتا ہے۔ ہر نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن ہے، کوئی بھی نہیں بولتا میرے کو سنتے سنتے قرآن 50 سال ہو گئے، یہ قرآن کو ہٹا کے دوسرا قرآن لاؤ، کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ جو جتنا خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اتنا مزہ آتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کو بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے کسی آدمی کا کبھی دل نہیں بھرتا، کتنی مرتبہ دیکھ لے پھر دل کرے گا، پھر دیکھ لے پھر دل کرے گا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اب 4 مینار ہے، ایک بار آپ 4 مینار کو گئے، دوسری مرتبہ کوئی آپ کو 4 مینار لے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے نہیں، دیکھ لینا ختم ہے، اب کیا دیکھنا۔ وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حیدرآباد میں رہنے کے باوجود بھی کبھی 4 مینار نہیں دیکھے، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا انہیں بھی دوبارہ دیکھتا نہیں، دیکھ لینا بھائی جانا دو۔ لیکن بیت اللہ شریف ایک ایسی جگہ ہے ایک مرتبہ دیکھ لے تو پھر دوبارہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، پھر دیکھیں کبھی دل بھرتا ہی نہیں۔ جب وہاں سے آدمی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں اور جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو سیدھا وہاں سے آ جاتا ہو، بلکہ یوں اس کو دیکھتے دیکھتے چلتا ہے آدمی، چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف رہتا ہے اور پورا بدن ادھر رہتا ہے، لیکن انہیں روتا ہوا اور وہاں سے جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی، روتا ہوا آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے، اور بیت اللہ شریف کی یادوں میں اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کر آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 4 چیزوں کو دیکھنے سے آدمی کو دل نہیں بھرتا۔ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ بیت اللہ شریف وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اب بیت اللہ شریف کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت اللہ کو، یہ بیت اللہ شریف کی طرف اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں برستی ہیں، اور وہاں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیت اللہ شریف پر۔ 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو آدمی طواف کر رہا ہے، 60 نعمتیں جو آدمی طواف کر رہا ہے اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو خالی بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، خالی بیٹھ کے دیکھ رہا بس،
کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی دیکھ رہا ہے، تو خالی جو آدمی دیکھے گا بھی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ایک رحمت کسی پر نازل ہو جائے تو بیڑا پار۔ یہاں پر تو ہر لمحہ 20 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں جو خالی دیکھ رہا ہے بیت اللہ شریف کو۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو آدمی بیت اللہ شریف کو صرف دیکھ لے اس کے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح ابو سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ کو فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو، کعبے کو دیکھنے سے آدمی کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور ابو سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گھر میں کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو دونوں برابر ہیں۔ نفل عبادت کرنا اور بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا دونوں برابر ہے۔ اسی طرح عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنا ایسا ہے، بیت اللہ شریف کو دیکھنا ایسا ہے جو آدمی رات میں عبادت کر رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے اور دن میں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک آدمی رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور عطار رحمۃ اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو ایک مرتبہ دیکھنا 1 سال کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ کوئی آدمی 1 سال تک نفل عبادت کرتا رہے اور ایک آدمی صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے تو دونوں برابر ہیں یہ۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا، ایک آدمی کعبے کو دیکھ رہا ہے کعبے میں بیٹھ کر اور ایک آدمی کعبے سے باہر عبادت کر رہا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ کعبے سے باہر ایک آدمی بیت اللہ شریف سے مکے سے باہر عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ کیسی عبادت کر رہا ہو، اور ایک آدمی صرف بیت اللہ شریف میں بیٹھ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، صرف دیدار کر رہا ہے، کہ دونوں برابر ہیں یہ۔